زندگی اسلام سے پہلے گزری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان تمام برائیوں سے دور تھے جن برائیوں کا تذکرہ اسلام نے کر کے ان سے منع فرما دیا۔ تمام قسم کی اخلاق کی گراوٹ اور تمام قسم کی سیرت و کردار کو داغدار کرنے والے تمام مشاغل سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دور تھے۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر جب شراب حرام نہیں تھی اسلام کے اندر تو اس وقت تو عام لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے پھر بھی شراب پیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ شراب پی کے جب نماز پڑھتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ حکم فرمانا پڑا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی کیفیت میں ہو اس وقت تم نماز نہ پڑھا کرو۔ حضرات محترم، شراب پینا شروع میں حرام نہیں تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، لیکن شراب سے ابتدائے اسلام میں منع نہیں کیا، بعد میں تدریجاً یہ منع ہوتا رہا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے تو ارشاد فرمائے، حضور خاموش تھے، رب نے ارشاد فرما دیا۔ اس وقت یہ آیت آئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لیکن واضح حکم نہیں تھا۔ پھر آیا طیبہ آئی کہ اے ایمان والو، شراب پیتے ہو اس میں تم نفع محسوس کرتے ہو، لیکن جو نفع تم سمجھتے ہو اس کے نقصان سے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ ایک ایڈوائس کی صورت تھی، دوسرے حکم میں بھی واضح حکم نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نہیں آیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، اللہ نے منع کر دیا کہ اس سے رک جاؤ، تب جا کے شراب حرام ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جب حرام نہیں تھی تو تب کیا آپ نے کبھی پی؟ آپ نے فرمایا اسلام کا اعلان ہونے کے بعد بھی کئی لوگ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اس کو پیتے تھے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے ساری زندگی بچپن سے لے کر 38 سال کی عمر تک جو زمانہ جاہلیت میں عمر گزاری، اس عمر میں بھی میں نے شراب نہیں پی، میں شراب کے قریب تک نہیں گیا۔ حضرات محترم، آپ چونکہ کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے ان تمام آلائشوں سے پاک تھے جن کو بعد میں اسلام نے منع قرار دے دیا۔ حضرات محترم، آپ کی سیرت و کردار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بالکل ایک اس کا نمونہ تھا، اس کا ایک سایہ تھا۔ حضرات محترم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی سیرت و کردار کی وجہ تھی کہ ابتداء اسلام سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ پہلے والی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ فرماتے ہیں میں تجارت کے لیے دمشق کی طرف گیا، ملک شام کی طرف گیا، دمشق کا شہر تھا، تو میں جب شہر کے اندر داخل ہونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ شہر سے باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ ایک بھیڑ کی شکل میں ہے، یوں لگ رہا ہے کہ کسی کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ جو حجاز سے آیا تھا دمشق کی طرف، جب یہ قافلہ آیا تو وہ لوگ آگے آئے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو حرم کے علاقے سے ہے؟ ایک بندہ میرے قریب آیا، مجھ سے پوچھا انت حرامیون، کیا تو حرم سے آیا ہے؟ کیا تو حرم سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے اگلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پادریوں کے بتانے کے مطابق
جو پادری پچھلی کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ وقت ہو رہا ہے جس وقت میں جو حجاز مقدس ہے وہاں سے ایک نبی امی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ جو قافلہ حرم سے آ رہا ہے ہم اس قافلے کے کسی بندے سے پوچھیں کہ کیا اس نبی امی کا اظہار ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں پتہ تو مجھے تھا، ابھی حضور نے اپنی نبوت کا عام اعلان نہیں کیا تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ آپ اپنے چند بندوں کو آپ نے بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول چن لیا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میری چونکہ اس وقت اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، ابھی حضور نے اعلان اظہار بھی نہیں فرمایا تھا، اس لیے میں چپ رہا۔ میں نے سوچا میں نہیں بولوں گا، یہی خود بولیں گے، یہ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں چونکہ اس وقت میری اتنی دلچسپی کوئی نہیں تھی، نہ اسلام سے نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، وہ لوگ جب ان کو میں نے پوچھا کہ وہ نبی امی کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پادریوں نے بتایا ہے کہ ایک نبی امی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، آؤ ہم تمہیں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں جو ہماری سابقہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اس نبی کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس حلیے کے مطابق ہمارے مصوروں نے کچھ تصویریں بنائی ہیں، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں، ذرا دیکھو کہ ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو کہ ان تصویروں سے مشابہت رکھنے والا ہو اور اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہو۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں جب پہلے کمرے میں لے گئے مجھے، میں نے وہ تصویریں دیکھیں جو ان کے پادریوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے خد و خال کے مطابق ان کے مصوروں نے بنائی تھیں۔ میں نے بڑے غور سے دیکھی لیکن مجھے کوئی بندہ بھی حضور کے مشابہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا ان میں سے تو کوئی بندہ نہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کو میں نہیں بتاؤں گا، یہ پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گئے۔ میں جب دوسرے کمرے میں داخل ہونے لگا، ابھی دروازے پہ ہی تھا تو اچانک میری نظر ایک تصویر پہ پڑی، جو تصویر ہو بہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے بالکل قریب تھی اور بالکل مشابہ تھی۔ لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے غور سے ان تصویروں کو دیکھنا شروع کیا۔ اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا بتاؤ اے جبیر کیا ان تصویروں میں تمہیں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے جس نے تمہارے علاقے میں نبوت کا اظہار کیا ہو، نبوت کا اعلان کیا ہو؟ تو میں نے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، ہاں اس شکل کا ایک بندہ ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے اس تصویر کو دیکھا، اس تصویر جس ہستی کی وہ تصویر ان کے پادریوں کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ان کے مصوروں نے بنائی تھی، اس تصویر کے پیروں پہ ایک بندے نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جھکا ہوا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، لیکن میں نے دل میں کہا کہ میں انہیں بتاؤں گا نہیں، یہ پوچھیں گے تو بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا یہ تصویر تو چلو اس بندے کی ہوئی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے راہبوں اور پادریوں کے بتائے ہوئے خد و خال کے مطابق ہمارے مصوروں نے جس کی یہ تصویر بنائی ہے اس کے بارے میں ہماری کتابیں بتاتی ہیں اس کا نام صدیق اکبر ہوگا، یہ اس نبی کی زندگی میں اس کا وزیر بنے گا اور اس کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ بنے گا۔ ابھی اسلام کا اعلان اظہار نہیں کیا میرے نبی نے۔ ابو بکر کی خلافت کے اس وقت بھی چرچے تھے، ہے زمانہ معترف
صدیق تیری شان کا ہے زمانہ معترف، صدیق تیری شان کا صدق کا کان کا اسلام کا ایمان کا۔ ابھی اسلام لانے سے پہلے پادریوں نے اپنی کتابوں میں دیکھ کے جو حلیہ بتایا وہ دو بندوں کا حلیہ تھا۔ ایک حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا حلیہ آپ کے باوفا ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ اور یہ کوئی ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، طبرانی موجم اوسط کے اندر حدیث کا نمبر ہے 8231 اور جبیر ابن مطعم کی روایت ہے، اور موجم کبیر کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1518، اور یہ بھی حضرت جبیر ابن مطعم کی روایت سے درج ہے۔ پتہ چلا صحابہ بھی جانتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی عیسائی لوگ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق حضور کے وصال کے بعد ان کے بلا فصل خلیفہ بنیں گے۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ ہے زمانہ معترف، صدیق تیری شان کا صدق کا کان کا اسلام کا ایمان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے عام اعلان سے پہلے میں جب تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا، صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، کوئی غریب آدمی نہیں تھے، مکے کے متمول سردار تھے اور سرمایہ دار سردار تھے۔ آپ اس زمانے میں بھی بہت بڑے تاجر تھے، مکے سے سامان لے کے جاتے ملک شام اور وہاں سے سامان لے کے آتے حجاز کی طرف، یہاں سے وہاں کا سامان بیچتے، وہاں سے سامان لاتے تو یہاں آ کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اسلام سے پہلے بھی مکے کے لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اوصاف کی وجہ سے، آپ کے خوبصورت کردار اور سیرت کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے تھے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے تھے وہ مختلف سردار ان کے فیصلے اپنی پریوں اور داروں میں کرتے تھے، لیکن جو قتل کا فیصلہ ہوتا تھا وہ عام چھوٹے سردار مکے کے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو قتل اور دیت کے جو معاملات ہوتے تھے وہ فیصلہ کروانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پریوں اور چھوٹے چھوٹے سردار حضرت ابو بکر صدیق کی حویلی میں آ کے آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ تو پھر کہنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے مکے کا چیف جج ہونے کا جس کو شرف نصیب تھا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا، مجھے وہاں پہ خواب آیا، خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور کا مینارہ ظاہر ہوا، پھر اس کے حصے بکھرے ہوئے، مختلف حصوں میں منقسم ہوا، تقسیم ہوا، وہ مختلف لوگوں کے گھروں میں گیا، اس نے سب گھروں کو جگمگا دیا، پھر وہ نور کے سارے حصے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کے میرے مکان میں آ گیا، میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب صبح جاگا لوگوں سے پوچھا، قافلے والوں سے پوچھا یہاں اس ایریے میں اس علاقے میں کوئی معبر ہو جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہو؟ لوگوں نے ایک بندے کا نام لیا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس گیا، اس کو خواب سنایا، اس کو سمجھ کوئی نہ آئی، اس نے کہا کہ کچھ خواب ان کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ پیٹ کی بیماری کے متعلقہ اور ذہنی انتشار کی وجہ سے پریشان خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ تیرا خواب بھی ان میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میرے ذہن میں الجھن تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی سبق ہے، یہ کوئی پیغام ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کوئی اور معبر، لوگوں نے بتایا کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے بحیرہ راہب، وہ بہت بڑا معبر ہے، آؤ ہم آپ کو اس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بحیرہ راہب کے پاس ہم گئے، میں نے اپنا خواب بیان کیا، وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا خاندان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں۔
اس نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حجاز مقدس سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم حرم سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اپنا خواب پھر بتاؤ۔ آپ نے پھر خواب سنایا۔ اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، یہ کوئی عام خواب نہیں۔ اگر میں اپنی کتابوں کو سامنے رکھوں، اگر انجیل کو سامنے رکھوں تو مجھے پتا چلتا ہے یہ وہ وقت ہے جس وقت میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ اور تم نے جو خواب دیکھا، اگر تم قریشی ہو، اگر تم مکہ سے آئے ہو، تو وہ جو دوسرا بندہ جس کے بارے میں ہماری کتابیں بتاتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ تم ہو۔ اور تمہیں مبارک ہو، انتا وزیرہ کنتا وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ۔ تمہیں مبارک ہو، اس محمد عربی کی زندگی میں تم اس کے وزیر بنو گے، ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا کان کا، اسلام کا ایمان کا، کسر صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ محبوب اکبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ذات تھی جس کی وجہ سے آج لوگ جس بندے کو کہتے ہیں نا کہ شاعر مشرق، علامہ اقبال، اس نے بھی رب سے دو چیزیں مانگی، دو چیزیں۔ ایک چیز کا تعلق مولا کائنات سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق صدیق اکبر سے ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی رب کی بارگاہ میں جو دو چیزیں مانگی وہ بڑی کمال کی ہیں۔ اقبال کہتا ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ دو چیزوں کا سوال ہے، ایک تو دل مرتضیٰ عطا فرما دے، مولا کائنات والا دل دے دے، اور اس دل میں جو سوز ہے وہ ابو بکر صدیق والا دے دے۔ حضرات محترم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اقبال نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ اقبال نے تو انتہا کر دی۔ اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، کہ پروانے کو چراغ چاہیے، بلبل کو پھول چاہیے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائے زمانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے جب آپ کو یہ خواب آیا تو آپ واپس اپنی تجارت کر کے مکے میں آئے۔ ابو جہل آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ نبی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے کلمہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی نبی کے یار تھے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ عبداللہ ایک نام آتا ہے آپ کا، ایک عبدالکعبہ نام آتا ہے، کہ وہ واپس آ گیا، وہ شکایت کرنے کے لیے ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے۔ اس نے کہا تم نے کچھ سنا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ تیرا یار، وہ محمد، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کشاں کشاں دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا ہے میرے یار، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل؟ کوئی دلیل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے یار، میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، اور دلیل مانگ رہے ہو، کیا وہ کم دلیل ہے جو ملک شام میں تم گئے، وہاں تم نے جو خواب دیکھا اور راہب سے تعبیر پوچھی، اس راہب نے میری نبوت کی صداقت کا اعلان کر دیا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ نکالیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدنی زندگی میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں کچھ تلخی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کی جب تلخی ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ان سے تلخی ہو گئی ہے تو میں نے ان کے لیے کوئی بے ادبی کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو حضور نبی کریم جلال میں آ گئے عمر فاروق کے سامنے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا کہ ابو بکر کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جب میں محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا سارا زمانہ مجھے ٹھکرا رہا تھا، سارا زمانہ میری تکذیب کر رہا تھا، ایک ابو بکر تھا جو اس وقت بھی کھڑا ہو کے میری تصدیق کر رہا تھا۔ ابو بکر کو گزند نہ پہنچے کیونکہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کا جو مقام عطا کیا ابو بکر کو وہ ایسا مقام ہے کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جتنا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اسے چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکاؤں گا، میرا رب قیامت کو چکائے گا۔ یہی آیا طیبہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر حسن عسکری میں اسی آیا طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا۔ امام حسن عسکری 11ویں امام شیعہ حضرات کے، ان کی تفسیر وہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی اسی آیت نمبر 40 کے تحت آپ فرماتے ہیں ان العلی الاعلی یقرئک السلام ویأمرک۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین نازل ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین آپ کو سلام دے رہا ہے، وَيَأْمُرُكَ أَن تَصْطَحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم ہجرت کرتے وقت اپنا ساتھی ابو بکر کو بنا لو، فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ، اگر وہ آپ کی غمخواری کرے آپ کا ساتھ دے، وَأَوْزَارَكَ وَثَبَتَ عَلَىٰ مَا عَهَدَكَ، اور آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُفَقَائِكَ وَفِي غُرَبَاتِهَا مِن جُلَسَائِكَ، تو ابو بکر صرف دنیا کی زندگی میں بھی آپ کا رفیق اور ساتھی نہیں بنے گا بلکہ کل قیامت کے دن جنت کے بالا خانوں میں بھی آپ کا ہم مجلس اگر کوئی بنے گا تو وہ صدیق اکبر بنے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں۔ امام حسن عسکری کی بات ایمان لو۔ امام حسن عسکری اسی آیہ طیبہ کے تحت لکھ رہے ہیں جس آیہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے خود رب ہو کے اپنے محبوب کے ہجرت کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں اپنے نبی کا بھی نام لیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا ایمان کا، اسلام کا ایمان کا۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے تو انتہا کر دی، دو ہی چیزیں مانگی رب سے، دونوں رب سے مانگی، دونوں کمال کی مانگی، ایک کا تعلق مولا علی سے، ایک کا تعلق صدیق اکبر سے۔ عرض کیا علامہ اقبال قلندر لاہوری نے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ علامہ اقبال ہے میرے مولا تم سے دو چیزیں مانگ رہا ہے،
دل مرتضی مانگ رہا ہے، علی کا دل مانگ رہا ہے، دل کا سوز ابو بکر والا مانگ رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔